السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ تو پیاری بہنوں، آج ہم جانیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہم نے اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو آگ سے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں، اپنے آپ کے اوپر نہی عن المنکر کا کام کرنے کے بارے میں تو ہم نے جان لیا لاسٹ ٹائم ایپیسوڈ 8 میں۔ آج ہم جانیں گے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو کیسے بچانا ہے، کیسے ان پر امر و نہی کا کام کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم نے امر و نہی کا اپنے آپ کے اوپر کام کرنے کے علاوہ اپنے گھر والوں کے اوپر کرنا ہے، کیسے بیوی نے خاوند کے اوپر امر و نہی کا کام کرنا ہے اور کیسے خاوند نے اپنی بیوی کے اوپر امر و نہی کا کام کرنا ہے۔ جیسے کہ شریعت نے دنیاوی طور پر شوہر کو بیوی کے تمام معاملات، اس کے نان نفقہ، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کے دکھ سکھ میں شرکت کا پابند کیا ہے، وہاں بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پابند بھی بنایا ہے۔ وہ بیوی کے اوپر حکمن بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن بیوی حکمن نہیں کر سکتی، بیوی اصلاح کر سکتی ہے اپنے خاوند کی۔ اور کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے۔ جیسے کہ سورۃ المریم آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ ہے، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اس لیے فرمائی کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر امر و نہی کا کام کرتے تھے۔ اور بس یہ یاد رہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مار پیٹ نہیں کر سکتا اور بد اخلاقی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ اس کو نہیں منا سکتا۔ چاہیے تو یہ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ امر و نہی کا کام کریں۔ جیسے کہ مرد اور عورت دنیا میں ایک دوسرے کے سکھ کے ساتھی، ایک دوسرے کے ہر معاملے کے ساتھی ہیں، تو آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اصلاح کرنے میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور اس عورت کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے جو ایک دوسرے کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھائیں۔ ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس مرد پر جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے جگائے، اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو ایک دوسرے کو نماز کے لیے جگانا ہے، ایک دوسرے کو روزے کے لیے جگانا ہے، باقی نیک کاموں میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ تہجد تقریباً فرض کے قریب ہی ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے جو ہر ایک کسی کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو غافل لوگ ہی سوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا اور تمام سلف صالحین کا پیشہ یہی تھا، معمول یہی تھا کہ وہ تہجد گزار تھے۔ جو انسان تہجد پڑھتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت پا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار ثابت ہو کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔
کس قدر خوبصورت اور سکون بخش تصور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کا ہدف صرف اس دنیا کی رفاقت تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آخرت کی رفاقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے، جہاں نیک شوہر اور نیک بیوی دونوں کو پھر سے جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو جو جنت میں اکٹھا ہونے کی امید رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں تاکہ جنت میں بھی وہ اکٹھے ہی رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں جدائی ہو جائے، ایک اللہ نہ کرے آگ میں چلا جائے اور ایک جنت میں چلا جائے۔ اور ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ، جس طرح تیری پاک ذات نے ہمیں یہاں پر اکٹھے فرمایا، آخرت میں بھی ہمارا دونوں کو ساتھ فرما، ہم دونوں کو اکٹھے فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خامد کو، سب کو جنت الفردوس میں اکٹھے فرما۔ خود کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچانے کی جو ہم نے آیت پڑھی، اس کی روح سے اہل ایمان مردوں پر جس طرح اپنی بیویوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنا واجب ہے، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچانا فرض قرار دیا ہے۔ اولاد کے حوالے سے دونوں میاں بیوی یعنی والدین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کوئی کرتا بھی ہے۔ اس ذمہ داری کا اندازہ اس حدیث مبارک سے بھی ہوتا ہے جو کہ ہے کہ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا آتش پرست بنا دیتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اصل تربیت جو بچے کو ملتی ہے وہ والدین سے ہی ملتی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ شروع سے ہی بچے کو اسلامی تربیت دینا سکھا دیں۔ اسلام نے مسلمان والدین کو اولاد کی تربیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ حکم یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ حالانکہ یہ ترمذی کی حدیث ضعیف ہے، لیکن سبھی لوگ دیتے ہیں، اور واضح رہے کوئی فرض سمجھ کر یا کوئی واجب سمجھ کر یا کوئی سنت سمجھ کر نہ دے، بلکہ صرف اس لیے ہی دے دیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے اللہ کا نام سنانا ہے، اس کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سنانا ہے، تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھے گا کہ فرض ہے، سنت ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ سمجھ کر بھی دے سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سنت سے ثابت کام ہے، یعنی بچہ ہونے کے بعد جو کیے جاتے ہیں 7ویں دن، تو 7ویں دن اس کے بال بھی منڈوائے جاتے ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے اور اسلامی نام رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر عقیقے کے بارے میں بھی واضح کر دیتی ہوں کہ لڑکی کا ایک دمبا یا ایک بکرا ہوتا ہے، لڑکے کے 2 دمبے یا 2 بکرے ہوتے ہیں۔ تو چاہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بکرا لے لیں، ایک دمبا لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے 7ویں دن کوئی عقیقہ نہیں بھی کر سکتا کہ اس کے بعد جب بھی توفیق ہو، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو تب کر دیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اسلامی نام رکھنا سے مراد ایسے نام رکھنا ہے جس سے شرک کی کوئی بدبو نہ آئے، جیسے کہ لوگ رکھ دیتے ہیں اکی، یعنی ہم اکتا گئے، لڑکیاں ہوتی نہیں تو پھر لڑکی کا نام اکی رکھ دیا، یا رجو رکھ دیا کہ ہم رج گئے۔ تو کتنا ظلم ہے بچے کے اوپر کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا نام کیوں یہ رکھا ہے، یہ اکی نام، یہ رجو نام کیوں رکھا، تو وہ بچہ کتنی تکلیف سے گزرتا ہوگا کہ میں انچاہا بچہ ہوں، میرے ماں باپ کو میں نہیں چاہیے تھا۔ تو ایسے نام رکھنا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس طرح کے نام رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، یا غیر مسلموں سے مشابہت ہو، جیسے کہ کوئی ایسا نام رکھ دیا جیسے سیتا رکھ لیں، شنکر رکھ لیں، تو کوئی بلانے والا یہی سوچے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، کوئی اور مذہب کا ہے۔ تو نام ہمیشہ قرآن پاک سے یا حدیث سے ہی رکھے جائیں، صحابہ کے نام سے رکھ لیے جائیں، انبیاء کرام کے نام سے رکھ لیا جائیں۔ کچھ لوگ ایسے نام رکھ لیا کرتے تھے، اللہ دیتا تو بہت اچھا بہترین نام ہے، پیراں دیتا،
یا ایسے ہی کچھ اور نام، تو یہ مطلب یہ ہو کہ شرک کیا انہوں نے، کہ پیر نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج کل تو ایسا کوئی نام نہیں رکھتا ہوگا، یہ پہلے تھا تقریباً 2 جنریشن بیفور۔ تو جب بچہ بولنے لگے تو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کا نام سکھایا جائے، کہا جائے کہ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ابا اماں، تو سب سے پہلے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام سکھایا جائے، یہ وحی میں موجود ہے۔ اور حدیث کے مطابق بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، یعنی 7 سال سے پہلے اسے طہارت، وضو کا طریقہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، نیز سورہ اخلاص جیسی دیگر صورتیں سکھا دی جائیں۔ جب آپ نماز پڑھیں ساتھ میں بچہ بھی کھڑا کر لیں، اور بچہ جہاں کھیلتا ہے، آپ کے ارد گرد کھیلتا ہے، تو دیکھتے دیکھتے نماز بھی سیکھ جاتا ہے۔ تسبیحات پڑھیں تو تھوڑا اونچی پڑھ لیں تاکہ بچہ بھی سن لے اور وہ آپ کو دیکھ کر پڑھنے لگ جائے۔ اور 10 سال کی عمر تک بچے کو از خود نماز پڑھنے کی عادت ہو جانی چاہیے حدیث کے مطابق۔ اگر نہ ہو تو حدیث کے مطابق مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے، لیکن اتنا نہیں مارنا چاہیے کہ بچہ تڑپ جائے، اسے بہت زیادہ تو نہیں مارنا چاہیے، بس ہلکا سا، یعنی کہ اسے تھوڑی سی ہنٹ دینے کے لیے، تھوڑا ڈرانے کے لیے ہلکا سا مار دیا جائے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ نماز کی تعلیم و تربیت کے علاوہ بھی یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی اگر نماز روزہ کر لے تو اس کے لیے کافی ہوگا، جنت میں چلی جائے گی، خاوند کا حکم مان لے، نماز روزہ کر لے۔ تو نماز روزہ تو کر ہی لے، لیکن دین سیکھنا بھی اس کے لیے بے حد ضروری ہے، جیسے کہ مرد کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، بیوی کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے۔ دین سیکھے گی تو غلط صحیح اپنے گھر والوں کو بتائے گی، بچوں کو بتائے گی، باہر کے لوگوں کو بتائے گی۔ دین ہی نہیں سیکھے گی، علم نہیں ہوگا، تو وہ خدا نخواستہ شرک و بدعت میں بڑھ جائے گی۔ اور اکثر سننے میں آتے ہیں کہ خدا نخواستہ زنا میں بھی ایسی عورتیں پڑ جاتی ہیں، پیروں فقیروں کے پاس اولاد کے لیے جاتی ہیں، اور ڈھونگی فقیر عورتوں کو زنا کے لیے کہتے ہیں کہ زنا کرو ہمارے ساتھ، تمہارے یہاں بچہ ہوگا، تو وہ بڑی خوشی سے راضی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے دین سیکھا ہوتا، انہیں عقل سمجھ ہوتی، تو ایسی بے حیائی کی طرف، زنا کی طرف نہ لوٹتی، اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا ان میں شعور ہوتا۔ تو ایسی عورت اپنے آپ کو پاکیزہ بھی نہیں رکھ سکتی جسے دین کا علم نہیں ہے۔ صرف والد کو ہی نہیں بلکہ والدین کو علم دین ضرور سیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت، دین کے مطابق تربیت کر سکیں، انہیں صحیح غلط بتا سکیں، حلال حرام، اچھا برا سبھی کچھ بتا سکیں۔ جیسے والدین اپنے بچوں کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں، اچھے سے اچھے لباس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ سردی گرمی سے محفوظ رہیں، اچھے سے اچھے تعلیمی اداروں کا انتخاب بھی کرتے ہیں تاکہ وہ کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہوں، اچھے سے اچھا ماحول مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ مجرم پیشہ یا بد کردار لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح موت کے بعد جو مستقل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی بھلائی کے لیے بھی والدین کو اپنی اولاد کو ایسی تربیت دلوانے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اولاد کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو، قبر میں سوالوں کے جواب دے کر عذاب قبر سے بچ سکے، میدان محشر میں رسوائی سے پناہ ملے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر کا پانی نصیب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا مستحق ٹھہرے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، میزان پر سلامتی نصیب ہو، پرصراط پر محفوظ رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نعمتوں بھری جنت میں درجات حاصل کر سکے۔ اس ادنا سی زندگی میں ماں باپ اپنے بچے کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں تو آخرت کی زندگی کے لیے ان کو اس سے بھی زیادہ فکر کرنی چاہیے اور ان کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں چلے جائیں، جنت کے تمام انعامات پالیں۔ جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بہت گرمی، شدت کی گرمی ہوگی، لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے، بھوک پیاس سے لوگوں کا برا حال ہوگا، تو جو والدین اپنے بچوں سے صحیح معنوں میں پیار کرتے ہیں
وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت ضرور اسی فکر میں کریں گے کہ وہاں پر جو برے لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی وہ کہیں ہمارے بچے پر نہ آ جائیں، ہمارا بچہ ان مشکلات سے محفوظ رہے، ہمارے بچوں کو جامع کوثر نصیب ہو تاکہ وہ بھوک پیاس سے بچیں۔ جو کوئی جامع کوثر ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی اسے بھوک نہیں لگے گی۔ جسے عرش عظیم کا سایہ مل جائے گا وہ سورج کی تپش سے، تیز گرمی سے، تیز دھوپ سے بچ جائے گا۔ اور تقریباً سبھی والدین چاہیں گے کہ میدان محشر میں ہمارے بچوں کو ہمیں نور کی ممبر ملیں، عزت کا لباس، عزت کا تاج، عزت کا زیور ملے تو انہی لوگوں کو ملے گا نا جو نیکی کریں گے، دنیا میں نیک ہوں گے، دنیا میں علم سیکھ کے نیک ہوں گے۔ علم کے بغیر تو نہ کسی کو شوق ہوتا ہے نیک بننے کا، اور اسے سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ کیسے میں نے نیک بننا ہے، کیسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو علم سیکھنا اس لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا سکیں۔ بے شک ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، اللہم غشنی برحمتک، یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ جو عقل مند انسان ہے وہ دنیا کی عیش سے زیادہ آخرت کی عیش کی زیادہ فکر رکھتا ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو بس آخرت کی ہی زندگی ہے، عیش تو بس آخرت کی ہی عیش ہے۔ بچوں کے نیک بننے کے لیے یہ دعائیں ضرور کرتے رہنا چاہیے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اپنی نماز کے بعد دعائیں کر لیا کریں، دعاؤں میں دعائیں کر لیا کریں، سجدوں میں دعائیں کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں میں ضرور بہتری آئے گی اور وہ نیک بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔